امینڈمنٹ کے ذریعے جو نمبر آف ججز ہے سپریم کورٹ میں اسے اپ ٹو 34 کیا جا رہا ہے. یہ بات کر لیں, پہلے میں بتاؤں تو صحیح, میں نہیں سننے دوں گا. نہ سر نہ, یہ نہیں بولیں گے. تشریف رکھیں. I introduce the bill to further amend the Pakistani Act, Pakistan Army Act 1952. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس وقت ایک جعلی پارلیمنٹ جس میں اس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے, جس میں نہ عوام کی بات سنی جاتی ہے, نہ رولز پہ عمل ہوتا ہے, نہ پروسیجر پہ عمل. ناظرین, آپ ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں. پارلیمان, قومی اسمبلی, سینٹ سمیت ملک کے سیاسی جذبات کی عکاسی کرتی ہے, لوگوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے, لیکن جب ہر وقت یہاں پر ہنگامے ہوتے رہیں اور الزامات دھرے جاتے رہیں اور ایک دوسرے کو دھکے مارے جائیں, گالم گلوچ ہو, کسی قسم کا کوئی بھی بل پاس ہو اس کی صحت پر بحث نہ ہو بلکہ پاس ہونے پر یا نہ پاس ہونے کے اوپر ہنگامہ ہو, تو پھر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جمہوریت کے پاؤں مضبوط ہو رہے ہیں یا خود سے اپنے آپ کو گھٹنوں سے کاٹ رہی ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم پارلیمان میں ہونے والے ہنگامے پر بات کریں گے, یہاں سے جو بل پاس ہوئے ان کی صحت پر بھی بات کریں گے, اس کی امپلیکیشنز پر بات کریں گے. ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے موجود ہیں, ان کا شکریہ. ہمارے پاس حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, ان کا بھی شکریہ. نئی ریلی جنہوں نے ان تمام ہنگامے کو کور کیا اور اس سے پہلے بھی پارلیمان کو کور کرتی رہی ہیں, نمائندہ سما ٹی وی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسی پروگرام میں ناظرین ایک اور حصے میں آخر میں ہم امریکی دنگل پر بھی بات کریں گے, وہاں سے انور اقبال ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. امریکہ کی تاریخ میں اتنا ٹائٹ الیکشن نہیں ہوا, ایسا الیکشن ہے کہ بڑے بڑے پنڈت بھی اس کے بارے میں کوئی فورکاسٹ نہیں کر رہے. آپ سمجھیں کہ 7 ریاستیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, باقی ریاستیں بالکل نیک اینڈ نیک ہیں, 48 48 48 49 51 49, یہ وہاں پر سیناریو بنا ہوا ہے. ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کی ڈیپ سٹیٹ نے ہاتھ نہیں کیا تو وہ میدان مار لے گا. اس کے اوپر انور اقبال سے بات کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ ہنگامہ جو ہے آپ کے بلوں کی وجہ سے ہے, تو آپ اس طرح کے بل یکدم کیوں لاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ڈسکس کیا کریں پارلیمان کے اندر, لوگوں کو پتا ہو تاکہ غصہ وہاں سے باہر نکل آئے. طلعت صاحب, جہاں تک ڈسکشن کا تعلق ہے, یہ تو عوام کے اندر نہیں, ہماری جو باہمی پارٹیاں ہیں ان سے بھی رابطے اور ڈسکشن جاری تھی. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے اندر نہیں تو میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے پچھلے مہینے ڈیڑھ سے. 34 نہیں, ججز کی تعداد میں اضافہ. 34 لے ہیں نا, تو آپ اگر میں کہتا ہوں جی, میں نے تو 10 پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ میں ذاتی حیثیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعداد 50 ہونی چاہیے. 50 کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے ہونی چاہیے کہ جو پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں, جو لوگ پاکستان کا عام شہری جو رول رہا ہے, عمر قید کاٹ کے گھر چلا جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ بری ہو گیا ہے. سب سے اصل مسئلہ عام آدمی کا لوور کورٹس میں بھی کر رہے ہیں, لوور کورٹس کے اندر ہے, ہائی کورٹس میں بھی کی ہے, جہاں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں اس میں بھی کی ہے. لیکن یہ تعداد وہ بھی ہوئی ہے. دیکھیں, آپ نے 26 نظامی ترمیم کی, آپ نے قوما فل ساتھ ڈسکس کیا, جے یو آئی کے ساتھ ڈسکس کیا, یہ بل بڑے اہم ہیں. لیکن یہ آپ نے کہا جی کہ ہاں جو میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا تھا پارلیمان, میں کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پارٹی سے ڈسکس بھی کی گئی ہیں اور میڈیا پہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی دیر واز اے ڈارک ہارس جو کوئی آ گیا ایک دم اور وہ سارا. یہ ساری جو ہیں یہ چھان بین, کسی نے ہم سے اتفاق کیا, کسی نے اتفاق نہیں کیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا کہ بعض چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کہ جی جلدی میں پاس کیا گیا. میں چیف وپ, پی ٹی آئی کی چیف وپ کے پاس گیا, میں عمر ایوب صاحب لیڈر آف اپوزیشن کے پاس گیا, میں بیرسٹر گوہر کے پاس گیا, ان کے چیئرمین ہیں, ان کی چیئر پہ جا کے میں نے ان سے گزارش کی کہ ایک دفعہ اس بل کو لے ہونے دیں جو لا منسٹر ٹیبل کر رہے تھے بل, اس کے بعد آپ بات کریں گے. یہ بات میں اسپیکر صاحب کو بھی کیا کیا ہے, پہلے آپ نے ڈسکس کرنا تھا, پہلے ہنگامے کو آپ نے پریمپٹ کرنا تھا, ان کو پہلے بتایا کہ اتفاق آپ سے نہیں کرنا, آپ ٹیبل ہونے دیں, اس کے بعد آپ بات کریں, تقریر کریں, پورا موقع آپ کو دیا جائے گا. انہوں نے جناب وہ بل ابھی آدھا لے ہوا ہے اسمبلی میں, انہوں نے اس کو پھاڑا, ہوا میں لہرا, نعرے مارنے شروع کر دیے. یہ کیا ہے؟ آپ نے بل, اگر آپ کو اختلاف ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو موقع تو نہیں مار سکتے نا. آپ وہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ لے کے آئیں, آپ اس پہ اعتراض کریں, پھر ہم اس کو. آپ نے بل کس وقت یہ لے کے آئے, ترمیمی بل جو ہیں جتنے, کس وقت لے کے آئے؟ ٹائم کا تو اندازہ ہوگا. تقریباً 6:30 کے قریب. 6:30 کے قریب, اور 10 بجے سے پہلے سینٹ سے بھی آپ نے پاس کروا دیے. اینڈ یو آر ٹیلنگ می کہ جلدی نہیں کیے.
میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو اسمبلی میں ماحول اس طرح کا بنا دیا گیا کہ آپ کی بات کوئی سن نہیں رہا، تو دوسروں کی بات کون سنے؟ جہاں پہ نعرے چل رہے ہیں، بل پھاڑ کے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، جہاز اڑائے جا رہے ہیں. میں تو اوپر گیلری میں جو ہے وہ کسی کالج کے کوئی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے، میں تو ان کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا مناظر نیچے دیکھ رہے ہیں. ذرا محمد صاحب سے پوچھ لیتے پھر حافظ حمداللہ صاحب سے بات کریں. تو یہ ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا مطلب ہے پارلیمان کے اندر؟ قومی اسمبلی سے یہی نظارے آتے رہیں گے، لوگ یہی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے نمائندگان جو ہیں جو ٹی وی پروگرامز پر آ کے کم از کم تہذیب سے بات کر لیتے ہیں، اسمبلی کے اندر نہیں. دس ول کنٹینیو رائٹ؟ یہاں پر تو ہاتھ ملا لے، پہلے آپ ملا لیتے تو یہ ہنگامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی طارق صاحب ہیں، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں اور بات چیت بھی ہے. جب میں پولیٹیکل نہیں تھا تب بھی ان کے ساتھ بات چیت تھی. یہ اچھے طریقے سے بیان کریں، میں اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا میں آ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ان کو دیکھ کر مجھے شرم آ رہی تھی. ایکچولی شرم آنی چاہیے اس طرح کے بل پاس کرنے میں، اس طریقے کے بل پاس کرنے میں. اس طریقے سے دیکھیں ابھی آپ نے کہا ہوتا کیا ہے، جب آپ لے کرتے ہیں نا تو دیر رولز ہوتے ہیں. ایک دفعہ رے کرتے ہیں، اس کے بعد اسپیکر اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کو بتاؤ یس اور نو. اس کے بعد ایک دفعہ ہو جائے پھر اس میں بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد بحث ہی نہیں ہے. ہوتا طریقہ یہ ہے، آپ پہلے بحث کرتے ہو، جب آپ لے کر آتے ہو اس وقت بحث شروع ہوتی ہے. لیکن بس احترام کا تکلامی ہوتی ہے. آپ کی پارٹی کی طرف سے جو رویہ ہے، صرف یہ پوچھ لیں، دیکھیں میں پورا دیکھ رہا تھا ٹی وی پہلے شور مچانا اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. ایک منٹ میں پورا دیکھ رہا تھا، میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے ہے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. انہوں نے ٹوٹل 15 منٹ میں یہ سارا کام کر دیا، پوری کاروائی 15 منٹ میں کی ہے. اچھا اگر اب میں مفروض اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ جب یہ نعرے لگتے نا، نعرے تب لگتے جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہو. نعرے ویسے نہیں لگتے جب کوئی چیز غلط نہ ہو رہی ہو. اگر نارمل روٹین میں چیز ہو رہی ہوتی ہے، بحث ادھر سے بھی ہوتی ہے، بحث ادھر سے. مفروضے پر میں اپنی سوال کر کے میں حافظ صاحب کے پاس جاتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کوئکلی جو اس کا جواب دیجیے گا پلیز، کہ اگر یہ 15 دن ڈسکس ہوا ہوتا تو آپ کا رویہ آج مختلف ہوتا؟ دیکھیں آپ نے یہی کرنا تھا نا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر یہ 15 دن ڈسکس ہی ہوتا، پراپر طریقے سے ہوتا، اس طرح کا شور شاید پھر اتنا نہ ہوتا، اس طرح کی لڑائی نہ ہوتی. دیکھیں احتجاج کرنا یا اس کے اوپر احتجاج کرنا اس میں طریقہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے جب آپ ایک غلط طریقے سے اور ایسا بل لے کر آ رہے ہو اور معذرت کے ساتھ کہ جو کہ ڈیموکریسی کے روح کے خلاف، اس کے اوپر آتے ہیں. اس کی روح کے ساتھ کیا ہوا حافظ صاحب؟ تو پھر آپ کو پتا تھا کیا آج آنے والا آپ کی جماعت کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جواب دینے کے بجائے اتنا میں کہوں گا کہ سالوں کے فیصلے 20 منٹ میں منظور، مگر نان سٹاپ تیز رفتار جمہوری ٹرین کے ذریعے، نان سٹاپ تیز رفتار جمہوری ٹرین کے ذریعے، وہ بھی جمہوری قوتوں کے ذریعے. لیکن ڈرائیور جو بھی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر جو بھی بیٹھا ہے ٹرین کی، وہ ٹرین کو جہاں بھی گھماتے ہیں، جس طرف بھی گھماتے ہیں، وہ گھما سکتے ہیں. کیوں؟ ٹرین انجن کی طاقت سے چلتی ہے، بوگیوں کی طاقت سے نہیں چلتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے آپ خود اندازہ لگائیں پارلیمنٹ کی ٹرین کون چلا رہا ہے؟ ان کی حکومت چلا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو قانون سازی 20 منٹ میں 15 منٹ میں جو قوانین بن رہے ہیں، آپ بتائیے کسی سے انہوں نے بات کیا؟ کسی پارٹی کو انہوں نے اعتماد میں لیا؟ ججز کی تعداد میں اضافہ ہے، چیفز کی ٹینیور کا اضافہ ہے، انسدادی دہشت گردی کا بالکل ایکٹ ہے، ججز کی تعداد میں اضافہ ہے، آرمی ایکٹ کی منظوری ہے، اور ججز یہ 4-5 پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر سے انہوں نے تبدیلی کی ہے. اب آپ بتائیے ان کو قومی اسمبلی سے بھی 20 منٹ میں اور 10-15 منٹ میں سینٹ سے ان کو اڑا دیا گیا. یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ آپ انسدادی دہشت گردی ایکٹ منظور کروا رہے ہیں، اس میں آپ ان کرداروں کو اجازت دے رہے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کرداروں کا راستہ ہم نے روکا تھا. ٹھیک. آپ نے اس کو اجازت دی. وہ کہہ رہے ہیں کروا رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. کروا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے جس کا راستہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے روکا تھا. تو آپ کیوں؟ لیکن پہلے تھا نا یہ شک تو موجود تھی، پھر اس کے بعد لیپس کر گئی. ابھی آ رہا ہوں اسی پر. 97 میں تھی، لیکن اسی دہشت گردی ایکٹ کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا.
اور کس کی حکومت میں یہ ہوا 97 میں؟ PMLN کی حکومت میں. 14, 15 اور 16 میں بھی یہی انسدادی دہشتگردی ایکٹ آئی, ادھر بھی نواز شریف کی حکومت تھی. آج بھی PMLN کی حکومت ہے. آپ کو اس کے سبسٹنس پر بھی اعتراض ہے, طریقہ کار پر بھی اعتراض ہے, جو کروا رہے ہیں ان پر بھی اعتراض؟ بالکل, ہمیں طریقہ کار پر بھی اعتراض ہے, اس بل کی خط و خال پر بھی اعتراض ہے. اس کو ہم سول مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں. سول مارشل, بالکل. یہ جو قوتیں ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھی یا جمہوریت کے چیمپئن بن چکے ہیں, یہ اس جمہوریت پر, اس آئین پر ایک تماچا ہے, ایک تپڑ ہے زوردار. آپ تحریر کر لیں یہ جملے آپ کے بارے میں, ذرا نیا سے پوچھ لیتا ہوں. جو رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ نمبر 1 سبسٹنس کیا ہوگا؟ ہم نے 24 کی سن رہے تھے کہ 24 کی تعداد ہوگی, بڑھے گی, لیکن 34 ہم نے نہیں سنا تھا. ٹینیور کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, 5 سال کا ہم نے نہیں سنا تھا. اور بھی دوسرے معاملات ہیں. جسٹس منیب کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ وہ حصہ ہوں گے, اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے. آپ توقع کر رہی تھی کہ یہ ہوگا؟ طلعت صاحب, پہلے تو ہم ایسی کوئی توقع اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ کچھ اور چیزیں تھیں جو کہ کابینہ کے اجلاس میں حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ موجود ہوں گی, لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں اس طرح سے انڈر ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ ایک بار پھر جو ہے جیسے حج پالیسی کی بات کی جا رہی تھی, کچھ اور چیزیں تھیں, تو وہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں. اور یہ جب کابینہ کا اجلاس ختم ہوا تو یہ فلوٹ کیا انہوں نے آپ کو دکھائی سجی اور ادھر سے پارلیمنٹ میں آئی کھبی. وہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے, لیکن ہمیں بھی چیز کر رہی تھی, سٹوری کچھ اور تھی. لیکن ہمیں بھی پتہ تھا کہ سٹوری جو دکھا رہے ہیں وہ نہیں ہے, اور کیونکہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے حوالے سے بات ہونی تھی, اور یہ ہمارے علم میں تھا کہ اچانک سے جو ہے وہ کابینہ میں لائی جائیں گی چیزیں اور وہ فلوٹ کی جائیں گی. بٹ اسپیسیفکلی رپورٹرز کے پاس یہ تفصیلات نہیں تھی. لیکن جب کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا اس کے بعد جب ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا, تو پھر آپ کو مل گئی سٹوریز, ہمیں پتہ چلا. اور یہ بھی لیکن 34 والی بات نہیں تھی کہ 34 ہو جائے گی, کیونکہ میں طارق صاحب سے واپس آؤں گا نا پوچھنے کے لیے کہ طارق صاحب یہ کہا جی کہ سب کو پتا تھا, میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, بٹ یو آر سیئنگ نہیں 34 والی بات آج سے پہلے کبھی بیٹھی ہوئی ہیں, رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات میں عرض کروں, ایک بات میں عرض کروں, ان کو بھی نہیں پتا تھا. ایک بات میں عرض کر لوں, ایک بات میں اضافہ کرتا ہوں, اس سے مذاق مظاہرہ کر رہے ہیں. ایک بات میں اضافہ کرتا ہوں. یہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو PTI نے اور جمعیت علماء اسلام نے ججز کی تعداد میں اضافے کی مخالفت کی. وہاں 25 کی بات ہو رہی تھی, لیکن ابھی 34 بیچ میں سے نکل گئی. طارق صاحب, یہ ویسے آپ کا طریقہ واردات آپ کا اچھا ہے, اور کمیونیکیشن میں ہمیں اس کے اوپر ایک نیا چیپٹر لکھنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ وہ سٹوری فلوٹ کرتے ہیں جو آپ نے کرنی نہیں ہوتی, اور جو آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. جس طریقے سے کرنی ہوتی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو پتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا 34. دیکھیں طلعت صاحب, اس کا بڑا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے, اور حقیقت میں مبنی جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ قانون سازی ہے, بات تو سن لینا, انتظامی امور نہیں ہے. سر سوال آپ نے کر لیا ہے, تھوڑا ٹائم تو دو. پورا ٹائم آپ کا ہی ہے سر, 5 سال. میں نے یہ بات اس لیے کہا کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, معاملات چلانے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جب ایک دن میں 72 بل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پاس کرتی ہے. وہ بھی تابناک تاریخ. آج منہ دھو کے سارے آ گئے ہیں. دوسری بات سنیں میری, یہ مولانا صاحب نے جو بات کی, طاہر صاحب نے, جمہوریت, تماچا, تھپڑ, اکیڈیمک ڈسکشن ہے نا. میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, 4 نام, عمر ایوب, عامر ڈوگر صاحب, اسد قیصر صاحب, بیرسٹر گور. بلائیں کسی کو میرے سامنے پروگرام میں بٹھائیں. میں چل کے ان کے پاس نہیں گیا 2 دفعہ. عامر ڈوگر صاحب کو لے کے میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا, ان کی ڈائس پہ, آپ دیکھ رہی تھی, پوچھیں. میں نے کمٹمنٹ کی, سنیں میری بات, کہ یو ول ہیو پراپر ٹائم, آپ کو پراپر ٹائم دیا جائے گا, لا منسٹر کو صرف بل لے کرنے دیں, ٹیبل پہ رکھنے دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں میری بات سنی. پہلے کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تو انہوں نے کرنا, ہمارا پلان یہ تھا. اور میں بالکل آپ کو یہ پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر چیمبر میں بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں PTI کو کوئی بندہ نہیں تھا, اس میں بھی اسپیکر صاحب انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر ہمیں یہ بات کرنے دیں گے, لا منسٹر کو بل لے کرنے دیں گے, ہم انہیں بات کرنے دیں گے. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اسپیکر صاحب ذرا ایز چیف پہ میری اجلاس سارے کو مانیٹر کرنا یا اس کو چلوانا ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے کہا کتنے دیر اجلاس چلے گا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو کوئی پتہ ڈاکٹر صاحب, اس لیے کہ تقاریر ہوں گی. اب جب ہم اس نیت سے آئے ہیں, آپ نے جناب وہاں پہ اس کو جناب وہ بنا لیا ہے, جناب وہ خالہ جی کا گھر, اور پرچیاں اڑانی شروع کر دی ہیں اور کاغذ اٹھا کے پھینکنے شروع کر دیے ہیں. تو اس رویے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پھر؟ پاس نہیں کرنا. اگر وہی مفروضے پر اپنی سوال آپ سے, اگر یہ آپ تقریر کرنے دیتے, یہ بھی تقریریں کرتے ہیں, آپ نے کوئی ایک کاما بھی چینج کرنا تھا اس میں؟
دیکھیں کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا یہ سیکنڈ کوشچن ہے نا. یہ اپنی امینڈمنٹ دیتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے طے شدہ ایجنڈے پہ آتے ہیں, ساری چیز ریکارڈ پہ تو آتی ہے نا. مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی میں نے 25 سنا تھا, یہ تو کہتے ہیں یار کہ آپ نے کابینہ میں 25 پاس کیا تھا, یہاں 33 کیسے آپ نے ایک سوال تھا نا, ان کی بات کون سی بنی, اس کو ہم جواب دیتے ہیں نا. یہ تو مفروضے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ نے جلدی کی اور بلڈوزنگ کی, اپنا رویہ بھی تو دیکھیں نا, اپنے گریبان میں بھی تو محمد صاحب آپ کا کیا رویہ ہے, آپ کی جماعت سنی ہی نہیں آپ کی جماعت 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جے یو آئی نے اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا کہ آپ کے پاس جو مواقع ہیں سپیس لینے کے, جو شرنک آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ وہ کھو دیتے ہیں. ڈیبیٹ کی آپ موقع کھو دیتے ہیں, اپنی بات کو بذریعہ براہ راست یا بذریعہ کسی اور کے آئین کے اندر ترمیم کا حصہ بنوانے سے آپ وہ موقع کھو دیتے ہیں. سو یہ جسٹ لوز اپرچونٹیز. آج اپرچونٹی تھی آپ کے پاس. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ واٹ ڈو یو مین بائی اپرچونٹی, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو پوائنٹ نہیں, ٹھیک ہے ایک منٹ ہے نا, پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے میں طارق صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا وہ تھا, میں دوبارہ وہ ان کی سادگی ہے کہ انہوں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ کیا ہے, انہوں نے ان کو نہیں بتایا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پلان کیا ہے, ان کو نہیں پتا تھا. ان کو پتا ہے کہ یہ سادہ آدمی ہے, یہ بات ادھر کریں گے. they did not tell him. میں سادہ آدمی نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب, میں سادہ, آپ ٹھیک ہے مجھے بول لینے دیں سر, مجھے سادہ میں نہیں ہوں, سادہ آدمی بول لینے دیں, میں ہینڈل کرتا رہا ہوں. آپ ٹھیک ہے, چلے وہ سادے ہیں جن کے پاس میں چل کے گیا. بول لینے دیں نا, مجھے کسی بندے کو کوئی طارق صاحب مجھے بول لینے دیں, اس کے بات کریں, اس کے میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ میرے بارے میں نہ کریں. نہیں میں پرسنل کمنٹ, I have to respond. ٹھیک ہے تو پھر میرے بعد رسپونڈ کریں, میں درمیان میں نہ رسپونڈ کریں. You have got the right to respond after I finish, not during when I say. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کہا during I say, میں آپ کو بتا دوں نا, میں بتاؤں گا جب میں بات کر رہا ہوں, جب میں بات کر رہا ہوں, جب میں آپ کی مرضی سے ہے اس پروگرام میں. دیکھیں اگر کورم یہ ہے کہ یہ درمیان میں بات کریں گے تو پھر دیکھیں میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو چانس دیں گے, آپ لے کر کے چانس دے دیتے, آپ لے کر کے چانس دے دیتے. یہی تو کہہ رہے تھے نا. نہیں ایک منٹ, طلعت صاحب جب نیت میں فطور ہو تو پھر آپ ifs and buts آ جاتی ہیں. جب نیت صاف ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ میں نے رکھا ہے, آؤ بات کرو. تو یہی کہہ رہے تھے آپ کو. نہیں کیا انہوں نے, نہیں کیا, ہم اڑائے نا جہاز, آپ ہمیں غلط پروف کر دینا. ہم نے ان کو غلط پروف کر دیا کہ آپ ہماری لے کرتے ہوئے جہاز اڑائے, نعرے مارے, دیکھیں نا, اور ہم جا کے محنت کریں. دوسری بات میں ہمیشہ سے I do not know کہ مجھے کیا سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا ہے, ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے قتل کیا تھا نا, اس لیے میں بھی قتل کر رہا ہوں. آپ نے ادھر سے بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ ماری تھی نا, میں بھی چھلانگ مار رہا ہوں. بجائے ہم لوگ اگلے کی غلطی کو سوچ کے اس سے سیکھیں, ہم وہی غلطی ریپیٹ کریں. and that is why we are not moving forward from 1960s کے ٹائم سے, جب سے مارشل لاء لگا تھا اس کے بعد سے آج تک نہیں ہم آگے جا رہے ہیں. دوران جس طرح قانون بنتے تھے یا آرڈیننسز, غلط اس وقت بھی تھا, غلط آج بھی ہے. آج زیادہ غلط اس لیے کہ اگر میں نے ایک کام غلط کیا, آپ اس سے زیادہ بڑے غلط کام کر رہے ہو. دیکھیں آپ اس سے زیادہ بڑے غلط کام کر رہے ہو. لیکن ہنگامے میں میری گزارش, آپ یہی بات جو ٹی وی پروگرامز میں آ کے کہتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمان کے سامنے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں, ہمارا ماننا یہ کہ یہ پارلیمان کے فلور سے اگر آئے زیادہ بہتر ہے. دو چیزیں, ایک چیز دیکھیں, اس پورے بل کے اندر دو چیزیں غلط تھیں. ایک اس کا کانٹینٹ غلط تھا, دوسرا اس کا انٹینٹ غلط تھا. لیکن وہ تو پھر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا نا جی, نہ کانٹینٹ ڈیبیٹ ہوا نہ اسی وجہ سے نا, جب آپ چوری کر رہے ہوتے ہیں, آپ چوری کے مال کو اس وقت جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہے, آپ اٹھا کے لے جاتے ہو. آپ صاحب if you allow, you can respond. میں جسٹ ایک اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کیونکہ ساری سچویشن جو ہے ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن جو کہ ہم پارلیمان میں آئے روز دیکھتے ہیں, ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے جو لیجسلیشن ہے اس کے دوران بھی, اور ویسے بھی جو رولز آف بزنس روٹین کے چل رہے ہوتے ہیں ان کے دوران بھی, کہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی قانون وہاں پہ پڑھتے ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. کئی ہم جو ہیں وہاں پر پارلیمنٹیرین سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو بل وہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے, تو ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. دوسری ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہنگامہ برپا ہے, اور وہ ہنگامہ برپا کرنے والے باہر سے ہم لوگ تو نہیں جاتے, ہم تو وہاں خاموش ہو کے چپ سادھ کے اوپر ہو کے خاموش تماشائی کی طرح سے دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر. آج بھی یہی ہوا تھا.
آج بھی جو ہی یہ جو لے کرنے کی بات ہو رہی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ لے ہوا تھا، اور لے ہونے کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ فوراً سے وہ ان کے ہاتھ میں کوئی کاپیاں تھیں، وہ اس وقت ایجنڈے کا حصہ نہیں تھیں، ایجنڈے تو پیپرز پر تھے، اور وہ باقاعدہ وہ کاپیوں کے ساتھ ڈیسک بجا رہے تھے اور شور شرابہ ہو رہا تھا جو اپوزیشن بینچز پر ہمارے ساتھی تھے، اور انہوں نے جب وہ کاپیوں سے ڈیسک بجانے شروع کیے، پھر اس کے بعد کاپیاں پھاڑنی شروع کی، پھر اس کے بعد اسی دوران اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں انہوں نے وہ بل لے کر دیا۔ اب وہ لے ہوا تو اس کے بعد اسپیکر صاحب کی طرف سے ہم نے یہ سنا کہ وہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ فلور دینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کہا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جب یہ ہمیں نہیں سن رہے تو ہم ان کو کیوں سنیں گے، اور پھر کاپیاں پھٹنا شروع ہوئی اور وہ پھر لیکن ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ حافظ صاحب یور ٹیک آن دس، یہ تو نہیں ٹھیک ہونے کا جی، پھر ایسے ہی چلے گا۔ ویسے صرف میں ایک لائن کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں، ایک لائن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران قطعی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بل کے اوپر کوئی بحث ہو اور دونوں طرف سے کوئی تقاریر ہو۔ اب یہ بات شاید خٹک صاحب کو آپ نے نہیں بتائی تھی، انہوں نے نہیں بتائی تھی، حنیف عباسی صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو نہیں بتائی تھی، جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو ہاتھا پائی ہو رہی تھی بلکہ مارکوٹائی والے مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ پھر وہ سارجنٹ ایٹ آرمز جو فرحت عباس صاحب تھے ان کو بھی مار پڑی۔ پھر حافظ صاحب کے لیے پھر وقت محدود ہو جائے گا، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد پھر حافظ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب ذرا اس کے اوپر آئی، تو یہ تو تبدیل نہیں ہونے کا یہ کلچر جو ہے، ادھر سے ہنگامہ ہوگا، ادھر سے پھر ہنگامے کا فائدہ اٹھایا جائے گا، کوئی بحث نہیں ہوگی۔ دیکھیے طلعت بھائی، بات بنیادی طور پر یہ اس کا انحصار رویوں پر ہے۔ حکومت کے رویے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو اہمیت ہی نہیں دیتے، خواہ وہ چھوٹی پارٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو، مثلا میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، میں جے آئی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جے آئی کو کیا اہمیت دی؟ آپ کو جتنی اہمیت ملی 26 ترمیم میں، یہ تو دعائیں بھی کریں تو اتنا ایئر ٹائم اور اتنی اہمیت ملی نا آپ کو جی کہ نہیں؟ میری بات تو سنیے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آج نہیں ملی؟ ہاں، وہ اہمیت وہ بھی نہیں دے رہے تھے جب ابتدا میں مسودہ آیا بقول مولانا صاحب کے، اتوار کی اندھیری رات میں سیاہ تیلے میں سیاہ مسودہ، کیا اس سے پہلے ہمیں شیئر کیا تھا؟ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا؟ وہ نہیں کیا تھا نا، ہمارے اصرار پر، یہاں تک کہ ہم پارلیمانی اسپیشل کمیٹی میں گئے، ایک دوسرے لیڈر دوسرے کو کہتے کہ کہاں ہے مسودہ، کہاں ہے؟ کسی کے پاس مسودہ نہیں تھا۔ تو یہ تو جب ہم نے کہا کہ اس طریقے سے ہم کیسے آپ کو سپورٹ کریں، پھر جب آپ نے آپ کو کمپلیمنٹ، جب آپ نے اپنی دانشمندی کے ساتھ معاملات کو سدھارا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ یہ ترمیم ہمارے ہاتھ میں ہے، چھوٹی جماعت، سیاہ مسودہ، تحریک رات، وہ اس لیے ہمارے ہاتھ، ان کو بھی آپ بتائیں نا یہ بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ میں تو اسی 26ویں دیکھ کیا، ہم نے پی ٹی آئی کو آخر تک آن بورڈ لیا تھا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، لیکن ہم نے ایک بات ان کی مرضی کے بغیر نہیں کی۔ کیا حکومت یہ نہیں کر سکتی تھی؟ آج جو آپ ان قوانین کو پاس کر رہے تھے، کیا آپ جے کو اعتماد میں نہیں لے سکتے تھے پہلے؟ وہ کچھ جو آج آپ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ پاس کروانا چاہتے تھے، وہی کچھ آپ نے مختلف قوانین، مختلف ایکٹ کے ذریعے آپ نے کروا دیا۔ کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم کی توہین نہیں ہے؟ آپ یہ سب پر پانی پیر سارا یہ کروانا چاہ رہے تھے اس کے اندر، یہ سب کی سب چیزیں، اور کون ہے؟ تو یہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا۔ آپ نے جو انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ایک ادارے کو اجازت دی، اس کا راستہ تو ہم نے روکا 26ویں آئینی ترمیم میں، آپ نے اجازت دی 3 مہینے کے لیے، آپ اٹھا سکتے ہیں، طلعت کو بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے بھی اٹھا سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اس لیے میں بھائی، اچھا بہرحال آپ نے بات کو تو اس طریقے سے اگر آپ قوانین بناتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ کون سی قوانین؟ یہ تو چل رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، وہ دیکھیں انہوں نے، اب میرا سوال سنیں، سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہے تو آپ چھوٹی پارٹیز کو انگیج میں ایک بات کر رہا ہوں ان کی اجازت سے، کیا یہ جو قوانین بن رہے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بن رہے ہیں؟ میں یہ کہنا نہیں ایک بار، یہ آئین کی مضبوطی کے لیے بن رہے ہیں؟ کیا یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بن رہے ہیں؟ یا عدلیہ کو کنٹرول کرنا، جمہوری ادارے کو کنٹرول کرنا، فلان ادارے کو کنٹرول کرنا، ایک ادارے کو مضبوط بنانا، یا حکومت اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے اشاروں سے؟ یہ جمہوریت کی خدمت ہے یا آئین کی خدمت؟ میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں،
ایک ہی سوال کی مختلف شکلیں انہوں نے پیش کی, اس کا جواب دے دیں آسان الفاظ. بڑا سیدھا سا جواب ہے. جی, ہم انسان ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس بات پہ ایمان ہے ہمارا, اس میں کوئی یہ ہمارا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. میں نے کہا انسان ہے, غلط ہو سکتے ہیں کسی نقطے کے اوپر, تو بحث کر لیں, لیکن اوور آل کے وقت پر یہ اسٹیٹ کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے تو پھر 20 منٹ میں کیوں, جب سر اس کی ساری وجوہات رات آپ کے کے سامنے اندھیرے رکھ میں چکا ہوں میں. نہیں, اتوار کو تو اتوار بازار اتوار لگتا ہے, نہیں آپ ہے. نے پارلیمنٹ آج لگایا. اتوار تھا, نہیں, آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ابتدا میں مسودے کی بات نہیں کر رہا سنیں ہوں. نا. اچھا اب دوسری بات جو حافظ صاحب نے کی نا, دوسرے سوال کا جواب حافظ صاحب کا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات, نہیں سنیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. 50 سے زیادہ امینڈمنٹس تھی, مولانا صاحب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ 26 رہ گئیں, ڈیلیٹ ہو گئیں, 26 سے زیادہ ڈیلیٹ ہو گئیں. امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل از اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ایکٹ میں امینڈمنٹ از دا امینڈمنٹ ان دا ایکٹ. زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے لیے 2 تہائی, ایک سے یہ چاہیے, ایک سے یہ چاہیے, اس کے لیے سادہ چاہیے. یہ وہ امینڈمنٹ نہیں ہے جو ان 50 سے زیادہ امینڈمنٹس کا حصہ تھی, یہ وہ نہیں ہے, یہ ایکٹ ہے. دوسری بات. تیسری بات, دہشت گردی کی آپ نے بات کی. اب صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بلوچستان میں مجھے اب یہ کہ 25-26 مزدوروں کو شناختی کارڈ چیک کر کے بسوں سے اتار کے مار دیا جاتا ہے. کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ 26 ضلع ہیں آپ کے کے پی کے, جہاں آج آپ خود وکٹم ہیں براہ راست. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی. مجھے بتائیں, آپ نے حالات کنٹرول کرنے ہیں نا. یہ طلعت حسین کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے کہ طلعت حسین کو کیوں اٹھایا. دوسری مرتبہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں نے ویسے ہی کہہ رہا ہوں. حافظ صاحب کی بات میرا سوال, لیکن آپ بتائیں. بصد احترام, ہم نے جب بھی سیکیورٹی اداروں سے بات کی ہے, ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مقدمہ کمزور ہوتا ہے, ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بندہ نہیں اٹھایا جاتا, ان کا معاملہ یہ کہ پروسیکیوشن نہیں ہوتی. بندے کو آپ ڈیٹین کر لیں گے, پروسیکیوشن کا مسئلہ وہیں موجود ہے. بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ تو وہ آپ نہیں لے کے آئے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ امینڈمنٹ کرنے سے آپ تمام نظام جو ہے وہ سموتھ ہو گیا ہے. مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سمت میں بڑھ رہے ہیں, اس سمت میں جا رہے ہیں. میں ایک بات, 2 صوبوں کا نام لیا, بلوچستان اور خیبر کی. اس کا مطلب یہ قوانین جو بن رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, یہ بلوچستان اور KP کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے بن رہے ہیں. ایک بات, پنجاب میں دہشت گردی تو پھر کچے کے ڈاکو کیا کریں گے نا, کچے کے ڈاکو کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ بات یہ نا, آپ نے پاکستان میں نہیں, آپ نے پاکستان میں 4 پاکستان بنائے. آپ خیبر پختونخوا کی علیحدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ بلوچستان کو علیحدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مولانا کی ذاتی رضامندی, مولانا کی ذاتی رضامندی کیا تھی؟ مولانا نے جتنی بھی ایفرٹ کی, جتنی بھی کوشش کی, وہ تو آئین کے لیے کی. میں نے ذاتی رضامندی کی بات نہیں کی, میں نے کہا کہ ذاتی رضامندی کے لیے, میں بھی رضامندی کی بات کر رہا ہوں, حاصل کرنے کے لیے, اگر KP سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اگر محمد صاحب ہیز ٹو اسپیک, بٹ KP اور بلوچستان کے اوپر حالیہ رپورٹ ابھی ریلیز ہوئی ہے پولیس کی طرف سے, جو 92 واقعات ہوئے ہیں, ان میں سے تقریباً 90% جو ہے وہ KP اور بلوچستان میں. تو ظاہر جہاں پر واقعات زیادہ ہوں گے اس کا حوالہ ہوگا. ایک عرض اور کر رہا ہوں, یہی ایکٹ دہشت گردی کے حوالے سے 97 میں بنی, یہی ایکٹ 15 اور 16 میں بنی, بھی 2 سال کے لیے. ذرا ان کے ہمارا اجلاس تو بلانا چاہیے تھا, وہاں چیف آف آرمی اسٹاف کو بلانا چاہیے تھا, DGI کو, DGMI کو, ہمیں رپورٹ دیتے پارلیمنٹ. یہ بات زیر بحث کیوں ہے, نہیں کیا؟ یہ ہوگا, یہ جلدی ہوگا. یہ ابھی جب آپ نے منظور کیا, ابھی اس کے بعد پہلے وہ نتائج ہمیں بتایا. دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ دہشت گردی کون سا ختم اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو روک تھام کے لیے یہ اقدامات ہو رہے ہیں, اور اس پہ اجلاس ہوگا انشاءاللہ. طلعت صاحب آج جو ہو رہے ہیں نا, جس لحاظ سے وہ حافظ صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سول مارشل لا ہے, میرے لحاظ سے یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو تھرو کانسٹیٹیوشن لے کر آ رہے ہیں, تھرو بلز لے کر آ رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو یہ بل ہے جس میں دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ ایک دفعہ اس بل کو پڑھیں اور پھر آپ جا کے رولٹ ایکٹ کو پڑھیں, مارچ 1919 برٹش امپائر, جس میں اگین ایمرجنسی پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ, ایگزیکٹلی دا سیم. ویسے ایک میں گزارش کروں, ٹھیک ہے, ویسے ضمناً کہ جو برطانیہ کا دہشت گردی سے ڈیل کرنے والا قانون ہے وہ رولٹ ایکٹ سے بھی زیادہ تگڑا ہے. ویسے میں بتاؤں, امریکہ نے جس قانون کے تحت گوانٹانامو بے بنایا وہ رولٹ ایکٹ سے بھی زیادہ تگڑا ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں, میں یہ بتا رہا ہوں گوانٹانامو بے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کیا کہتی ہے.
नहीं देखिए ना, डू वी स्टिल वांट टू डू वी स्टिल, ठीक है, देखिए एक बात जब दहशतगर्दी को आपने एड्रेस करना है ना, दहशतगर्दी के जो पहली बुनियाद जब आप एड्रेस करते हो वो ठीक होती है, वो है आपका इंसाफ। जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो दहशतगर्दी बहुत कम हो जाती है। तो इंसाफ का बंदोबस्त किया है ना, जजेस ज्यादा किए हैं, 2 कोर्ट बन गई हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने, मैं आपको एक और बात इस तरह है कि इंडिया में तकरीबन 4.25 से 4.5 करोड़ के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। पाकिस्तान में इस एक्ट के बाद 70 लाख के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाएगा। बाकी दुनिया में भी आप देखें इसी तरीके से नहीं, अच्छी नहीं है। क्यों? आपका जो देखिए, आपका जो असल प्रॉब्लम पड़ा हुआ है वो आपका नीचे है, जहां पे 27 लाख केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग। लेकिन उसकी सुपरविजन जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर आती है, हाई कोर्ट्स को सांस ही नहीं लेने देती है। मैं एक आर्गुमेंट अपना ही पढ़ता हूं। सुन ले आपको सबसे पहले जब आपने इन चीजों को चेंज करना है, आप पहले देखिए प्रॉब्लम कहां है। आप देखें केस लोड किसे कहते हैं। आई कैन गारंटी यू 90% ऑफ दीज पीपल डू नॉट नो व्हाट इज केस लोड। अगर आप ये बातें पार्लियामान के अंदर करें, मैं पार्लियामान में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, पार्लियामान में मुझे नहीं बोलने दिया जाता। मुझे स्पेसिफिकली जब मैं कहता हूं दे डू नॉट अलाउ मी टू टॉक। असल में मैं यही बात बीच में करना चाह रही थी कि आज जब हमने कुछ सोर्सेज से बात की जो कि हमारे चंद सीनियर वो लीडर्स हैं जो कि फैसला साजी में बैठते हैं, तो जब हम उनसे पूछा कि आपको इस सारे मामले के बारे में पता था, तो उन्होंने कहा कि ऊपर के लोगों को पता था। तो मैं जो आगे ऐड करना चाह रही थी वो यही था कि जो बैक बेंचर्स हैं, ये जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, उनको तो पार्टी लीडर्स नहीं ना एतमाद में लेते। उन्होंने एतमाद में लिया नहीं लिया अब हमें नहीं पता, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई जिस तरह से रिएक्ट किया उन्होंने आज के बिल के ऊपर, आप देखें इसमें बहुत सारी ऐसी शिकें थी जिनके ऊपर बात की जा सकती थी लेकिन बात नहीं की गई। अब वी विल नेवर नो, आई हैव टू लीव इट, हमें ये कभी नहीं पता चलेगा। सेशन जो थोड़ा ताखीर का शिकार हुआ है ना, ताखीर का शिकार हुआ है, उसमें सारी कंसल्टेशन हो रही थी जो आप कह रही हैं। एक चीज, सारी जमातों को हम कॉन्फिडेंस में ले रहे थे, अभी तो सेशन डिले हुआ है। अमेंडमेंट आ रही थी, जब ये अमेंडमेंट आ रही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेड आई एम नॉट aware of what is coming in on the floor of the house. Deputy Prime Minister Ishaq Dar, किस अमेंडमेंट की बात है? ये जो 26वीं तरमीम आ रही थी, बात इसलिए है, he said I am not aware of what is happening. अच्छा, 3:30 बजे गिलानी साहब उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, चेयरमैन ऑफ द, उन्होंने कहा नहीं पता। 3:30 बजे हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और इन बिल्स के ऊपर ब्रीफ कौन कर रहा है पार्लिमानी पार्टी को? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब ने ब्रीफ किया है सर। अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामान से लोगों को उम्मीद है कि कम से कम बहस जारी रखें और मालूमात तो फराहम हो, वो उम्मीद तसलसल से पूरी नहीं हो रही। हम बिल्स की सेहत के ऊपर क्या बात करें जब पार्लियामान के नुमाइंदगान जो हैं वही उन बिलों के ऊपर बात नहीं कर पाते। उम्मीद करते हैं कि अगली मरतबा जब ऐसी बात हुई या आने वाले दिनों में जब आपको मौका मिले तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और हमें तमाम मालूमात फराहम कीजिए बर वक्त। हमारा प्रोग्राम अभी जारी है। थैंक यू। पाकिस्तानी दंगल से निकाल के आपको अमरीकी दंगल की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पर कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान नेक एंड नेक मुकाबला है। ये मुहावरा या इस्तिलाह आपने सुनी होगी, लेकिन इसका अमली मुजाहरा आपको अमेरिका में इस वक्त नज़र आ रहा है। अनवर इकबाल पाकिस्तान के एक मुस्तनद सहाफ़ी अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करें। अनवर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर, आपने बहुत इलेक्शन कवर किए हैं, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये इतना करीब का जोड़ पड़ा हुआ है? उसकी कई वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये था कि जो बाइडन ने कोई किसी को यानी वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर ही नहीं आने दिया और उन्होंने किसी और कैंडिडेट को भी अपनी पार्टी में मौका नहीं दिया। उनका पूरा इरादा था कि वही लड़ेंगे। फिर वो उनकी जो डिबेट हुई वो उस डिबेट में वो नाकाम हुए, उसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि जो इनकम्बेंट का एक एडवांटेज होता है पार्टी को, डेमोक्रेट्स को वो नहीं मिला। फिर उसके बाद ट्रंप जो है वो उसके मुकाबले में बाइडन के मुकाबले में बहुत बेहतर नज़र आते थे। सबसे बड़ी बात है कि तंदुरुस्त नज़र आते थे। बाइडन वाज़ेह तौर पे बीमार नज़र आते थे। जब कमाला हारिस हुई, जब डिबेट हुई, उस डिबेट में वो ट्रंप पे छा गई और उसके बाद वो ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा यंग है, उनसे बेहतर बोलती हैं, तंदुरुस्त हैं, वकील हैं।
تو وہ ایک کینڈیڈیٹس کا بھی فرق پڑا. پھر یہاں ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جس سے معاشرہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. انہوں نے امیگریشن کا مسئلہ شروع کیا کہ ڈپورٹ کریں گے, انپریسیڈنٹڈ ڈپورٹیشن ہوگی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی ڈپورٹیشن نہیں ہوئی جو امیگرینٹس کی کریں گے. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی ایسا لگ رہا ہے اس وقت جیسے کسی تیسری دنیا کا الیکشن ہو رہا ہو جس میں جذبات بہت ہائی ہیں, اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو بہت برا ہوگا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو بہت اچھا ہوگا. ورنہ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں عموماً ہوتا ہے کہ اکانومی پہ, ڈومیسٹک ایشوز پہ تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں, اور اس میں سے جو پارٹی بہتر لگتی ہے اس کو لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. کبھی انکمبینسی کا اثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ 8 سال انہوں نے پورے کر لیے, نئے پارٹی کو لے آؤ, تو اس طرح ہو جاتا ہے, لیک کلسٹر سا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ ایسا لگتا ہے جس طرح ہمارا لگتا ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے, اور دونوں طرف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہارنا ان کے لیے بہت برا ہوگا, اور اس لیے دونوں طرف سے بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے. اچھا انور, یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سارے پنڈتس جو ہیں وہ دے آر سیئنگ ٹو کلوز ٹو کال. ایسی صورتحال میں ہم ظاہرہ آپ سے تجزیاتی طور پر تو فورکاسٹ لے سکتے ہیں لیکن ویسے نہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز میٹر کرے گی یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کون جیتے گا؟ امیگریشن. امیگرینٹس کا ایشو صدر ٹرمپ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں طرف بہت زیادہ جذبات وہ ہیں, انگیخت ہیں. یعنی جو امیگرینٹس ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا جیتنا جو ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈپورٹ ہو جائیں گے, اور جو سفید فام جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیگرینٹس نے آ کے ہماری نوکریوں میں قبضہ کر لیا ہے, ہر طرف رنگدار لوگ نظر آتے ہیں, ان کا نکالنا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جن اسٹیٹس میں ریپبلکنس کی اکثریت ہے وہاں سے انہوں نے آلریڈی نکالنا شروع کر دیا ہے. وہاں سے لوگ بھاگ کے آتے ہیں. ڈیموکریٹس نے پناہ گاہیں بنائی ہیں, شیلٹرز کھول رکھی ہیں جہاں ان کو شیلٹر دیتے ہیں. مثلا نیو یارک میں جو پاکستان کا ہوٹل تھا روزویلٹ ہوٹل, وہ شیلٹر بن چکا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون جیتے گا, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیگریشن جو ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل افیئرز تو اتنے اہم نہیں ہیں, مگر غزہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ جو عموماً 1.2% عموماً میٹر نہیں کرتے, لیکن بعض اسٹیٹس ایسی ہیں جیسے میشیگن ہے, پنسلوینیا ہے, وسکانسن میں, وہاں دونوں میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن میں فرق جو ہے وہ ہزاروں ووٹوں کا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 50,000, 40,000, 60,000. تو جہاں اگر 2 لاکھ 2.5 لاکھ ووٹ ہوں پھر وہ میٹر کرتے ہیں, تو اب وہ مسلمانوں کے ووٹ بھی میٹر کر رہے ہیں. تو غزہ کا بھی ایک رول ہوگا, اکانومی کا بھی ایک رول ہوگا. حالانکہ اکانومی کے بارے میں جو صدر ٹرمپ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں نہ امیگریشن کی ممکن ہے, نہ وہ ممکن ہے, نہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈپورٹیشن کر سکتے ہیں, نہ ان کو اجازت دی جائے گی. کورٹ میں لوگ چلے جائیں گے, کیسز شروع ہو جائیں گے. اس کی دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کو امریکہ میں لائیں گے, تو کیسے واپس لائیں گے؟ امریکہ میں گزشتہ 30 سال سے کاروں کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً یکساں رہی ہیں. جی بالکل, ان کی بہت ساری جو باتیں اور پالیسیاں ہیں ان کا عملیت پر تو امتحان ہوگا. لیکن آپ نے بڑی زبردست بات بتائی, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے, کہ جو امریکہ میں باہر سے آئے ہیں ان کے ووٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ امریکہ کے اندر صدر کون ہوگا. دس از ٹرولی ریمارکیبل. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.